شروع کوم په نامه د غزات چې مو تاسو ته د نورو ډیرو نعمتونو سره د اورېدو او د ویلو قوت راکړي. السلام علیکم ګرانوونکو، زم تاسو قربا محمد وسیم او تاسو غوړې د پښتونخوا ریډیو اف ام 92.8 مردان. ګرانوونکو امید لرم چې روغ جوړ او سوکاله به د خپل ژوند نه به د خپل برخه خوندونو مزه اخلي. ګرانوونکو دا پروګرام لټون دی او تاسو ټول ته پته چې د پروګرام کې موږ تاسو ته په معاشرتي، ثقافتي او شهري ذمہ دارو سره په دې پروګرام کې موږ په ټیکنالوژي باندې خبره کوو، کلایمټ چینج، انوایرنمنت، صحت، هیلث باندې چې موږ خبره کوو. مقصد پکې صرف او صرف دای چې یو تاسو ته معلومات درکو، دویم تاسو آگاه کو، تاسو اویر کو. او سو کوم چې لټون پروګرام اوري دا یو غنټه چې دغه مونږ تراکې نو اسه خو نور ریډیو تاسو اورې تاسو به انټرټین کیږي. خو لټون پروګرام کې مونږ تاسو ته بیخي چې دونه سنجیدنه یت والا پروګرام دی، مونږ تاسو ته معلومات په دې پروګرام کې درکو چې کله تاسو غنټه مونږ تراکې نو چې تاسو بیا مطمئن یې چې تاسو سن اسه د پروګرام نزد کړو. لټون پروګرام کې مونږ یو خاص ټاپک وی، یو خاص ایریا وی بای باندې چې مونږ خبره کوو. مقصد هم پکې صرف دغه دوی چې یو معلومات درکو بل تاسو اویر کو د دغه فیلډ ریلیټډ چې د موږ سره به ایکسپرت په خپل پروګرام کې موجود وي او بیا چې کله ایکسپرت کله خبره کوي نو زیات اوثنټیک، زیات اوریجنل خبره کوي. نن پروګرام کې هم چې د موږ سره ملمنه چې د هغه موجود ده ډاکټر ده، یو خاص فیلډ دی پای باندې به خبره کوو، ډرمټالوجي. او تاسو به اوریدلی کنه مختلف ډرمټالوجیست وي، دا لفظ به تاسو چې دغه اوریدلی. خو نن پروګرام کې به کوشش کوو چې د دې لفظ مطلب څه دی، بیا دې لفظ کې دنه چې دغه نور لارې سدي یا نور چې دغه سب کیټګریز د دې سدي، مختلف قسمونه چې دغه د دې سدي. نو نن پروګرام کې به په ډرمټالوجي بیا استټیک ډرمټالوجي باندې بچنه خبره کوو. موږ سره پروګرام کې ملمنه چې دغه موجود ده ډاکټر ذل هما. سو موږ پروګرام کې به ډاکټر صاحب سره چې په اردو کې خبرې کوو. زه به کوشش کوم چې کم داسې ګران سوي او هغه امپورټنٹ وي، اهم وي، نو هغه تاسو ته چې دنو هغه په پښتو کې ترانسلیټ کم. خو عموما به مو خبره کو چې په اسانه ژبه کې په آسان اردو کې څنګه مونږ خبرو کو. امید دي چې تاسو په دې باندې پوهیږئ ان شاء الله. که بیا په یو ځای کې نه پوهی دی نو تاسو مونږ سره باقاعده چې رابطه کولی شئ. زموږ نمبر دی 0937 92 په دې تاسو رابطه کولی شئ. په کم کنسپټ یا په کم سیس چې نه پوهی یا تاسو سوال کول غواړئ نو بالکل تاسو مونږ سره هغه ډیسکس کولی شئ. د علاوه دا پروګرام په فیسبوک د لارې هم رواني، الته جن تاسو دا پروګرام به بیا اوریدو سره کته هم شي او د کمنټ په سیکشن کې به تاسو موږ سره خپل معتبره رائے هم شیر کولی شئ. موږ سره ڈاکٹر ذل ہما جو هغه موجود ده. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ کہ آپ پروگرام میں آئی اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، پہلے اگر آپ اپنا مختصر سا تعارف اگر کرنا چاہتی ہیں تو آپ کائنڈلی تعارف سے ہم شروع کریں گے اور پھر آگے جائیں گے ڈرمٹالوجی اور ایستھیٹک ڈرمٹالوجی پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. میرا نام ڈاکٹر ذل ہما طارق ہے. میں نے اپنا MBBS کمپلیٹ کرنے کے بعد اسکن میں MCPS کی ڈگری حاصل کی. پھر اس کے بعد میں نے پیڈیاٹرک ڈرمٹالوجی میں ایک 1 ایئر کا ڈپلوما حاصل کیا. اچھا جی. تو میڈم سب سے پہلا سوال جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی آ رہا ہوگا، کیونکہ میں نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک ڈرمٹالوجی اور ایک ایستھیٹک ڈرمٹالوجی. تو آپ اب ہمارے ویورز اور ہمارے لسنرز کو یہ سمجھائے آسان الفاظ میں کہ ڈرمیٹالوجی کیسے ڈفرینٹ ہے ایستھیٹک ڈرمیٹالوجی سے، یہ دونوں جو ہے مختلف ہے تو کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، جو ڈرمیٹالوجی ہے بیسیکلی وہ تو کوئی بھی اسکن کا، بالوں کا یا ناخنوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے وہ دانے ہو رہے ہوں، بال گر رہے ہوں، اس کے اندر خشکی ہو رہی ہو، ناخنوں کی رنگت میں تبدیلی آ رہی ہو، درد ہو، کوئی نشان وغیرہ پڑ رہے ہوں، جو بیسک جو یہ تینوں اعضاء یا یہ جو آرگن وغیرہ ہیں اس کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے کوئی بیماری کی وجہ سے، کسی انفیکشن کی وجہ سے، تو وہ جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو بیسیکلی کہہ دیتے ہیں ڈرمٹالوجی. جو ایستھیٹک ڈرمٹالوجی ہے اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی ایشو چل رہا ہے، لیکن جیسے آج کل لوگ اپنے آپ کو خوبصورت بننے کے لیے کوئی پروسیجر وغیرہ کرا لیتے ہیں یا کوئی اس طرح کے انجیکشن وغیرہ لگا لیتے ہیں جس سے ان کا جو وقتی طور پر جو شیپ ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، یا جس طرح جھریاں ہیں، جھریاں کا ہم علاج کر رہے ہیں، کوئی انجیکشن لگائیں جھریاں ختم ہو جائیں. یعنی ابھی ہم بیسیکلی کسی خاص بیماری کو نہیں ٹریٹ کر رہے. ہم پیشنٹ کے اکارڈنگ اس کا جو مسئلہ ہے، یعنی کسی چیز کو خوبصورت بنانا ہے یا کسی کو تھوڑا بہت تبدیل کرنا ہے، اس کے لیے جب ہم کوئی پروسیجر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہم کر اسکن میں رہے ہیں، اسکن کی وہ بالوں میں، ناخنوں پہ یا اسکن پہ، تو ڈرمٹالوجی اس لیے ہم ایڈ کر رہے ہیں. اور ایستھیٹک یعنی خوبصورتی سے ریلیٹڈ جب ہم کوئی پروسیجر کر رہے ہیں تب ہم اس کو ایستھیٹک ڈرمٹالوجی بولتے ہیں.
اچھا مطلب تھن لائن یا فرق یہی ہے کہ ڈرمیٹولوجی میں پرابلم ہوتا ہے, ڈیزیز ہوتی ہے, اس کو آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیزیز کے لیے آئے گا. لیکن اس میں دوسری میں ڈیزیز نہیں ہے, وہ ایک لگژری ہے, یعنی ایک وہ اپنے ایک انسان کی اپنی خواہش ہے جس کے لیے وہ آ رہا ہے کہ اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہے یا کچھ کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل نوجوانوں میں جو جلد کے مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, جی کیا ریزن کیا ہے, کازز کیا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اصل میں آج کل جو ہماری جو مین ہے, جس طرح ہماری ڈائٹ ہے, اس میں بہت زیادہ چینجز ہے. ہر ایک چیز میں ملاوٹ آ رہی ہے. چاہے ہم مرغی کھا رہے ہیں تو بھی وہ انجیکشن سے بڑی ہوئی ہے, ہم کوئی انڈے کھا رہے ہیں تو بھی وہ نہیں ہے, ہم دودھ پی رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز کھا رہے ہیں. دوسرا, ہم آج کل گھر کی خوراک سے زیادہ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں. اچھا, وہ پیزا برگر, اس کا تھوڑا ٹرینڈ زیادہ ہے. اس کے علاوہ ہماری انوائرمنٹ اور ہمارا جو روٹین لائف سٹائل ہے, اس میں بھی کھا لینا اور پھر واک شاک نہ کرنا یا زیادہ دیر بیٹھے رہنا, موبائل اور یہ جو اسکرین ٹائم ہے وہ زیادہ ہے. دوسرا, ہماری نیند کا جو سائیکل ہے وہ بھی بڑا ڈسٹرب ہے. بیسیکلی ہم صبح دیر تک سو لیتے ہیں اور موبائل فون استعمال کرتے کرتے رات لیٹ تک جاگ لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا وہ سارا ایک جو ردم ہوتا ہے نا, جو اللہ نے نیچرل بنایا ہے, وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آج کل ساری ڈیزیزیں زیادہ ہیں. اور اس میں پھر اسکن اس لیے بھی زیادہ ہے, ہمارے سارے جو اعضاء ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہے ہمارا اسکن ہے. ہمارے جو پورے باڈی ہے اس کا جو سب سے زیادہ حصہ ہے وہ اسکن پہ, جلد پہ ہے. تو پھر اس میں بھی چینجز آتی ہیں, تو اس لیے آج کل جو ڈیزیزز ہیں نا وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. اچھا, اور آج کل نوجوان سوشل میڈیا بھی زیادہ یوز کرتے ہیں. بالکل. تو جب یہ ان خوراکوں کی وجہ سے, آپ نے کہا کہ خوراک کی وجہ سے یہ چیزیں, یہ مسئلے آتے ہیں, تو سوشل میڈیا پہ جو ہے لوگ وہاں پہ ایک خاص قسم کی پروڈکٹ جو ہے اس کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا. تو کیا سمجھتی ہے, کیا وہ واقعی محفوظ ہے, لوگوں کو وہ یوز کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ باقاعدہ فائدے بتا رہے ہوتے ہیں. اب لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا آپ کی اس بیماری کے لیے یہ فائدہ ہوگا, اس مسئلے کے لیے یہ فائدہ ہوگا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ آپ نے بہت ایک اہم نقطہ اٹھایا. اس پہ میرے خیال میں تو زیادہ پروگرامز بھی ہونے چاہیے اور عوام کو بالکل ہمیں گائیڈ بھی کرنا چاہیے کہ یہ جتنی بھی کریمیں ہیں جو کہ آپ کو کہہ رہی ہوتے ہیں کہ 3 سے 7 دن میں آپ کا رنگ گورا کرتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ یہ کریمیں خریدتے ہیں تو اس میں اتنے زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں, اسٹیرائڈ اور مرکری ہوتے ہیں, جو کہ آپ کی اسکن کو بالکل تباہ کر دیتے ہیں. وہ آپ کی اسکن کے اوپر والی لیئر ہی کو اتار دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو وقتی طور پہ تو لگتا ہے کہ ہمارا رنگ ہو رہا ہے, کیونکہ اوپر والی اسکن کی اپنی جو لیئر ہے, جو پروٹیکٹیو, جو اس کو بچا کے رکھتی ہے, وہ لیئر ہی ختم ہو جاتی ہے. اسکن کی 3 لیئرز ہیں نا, تو جو ہماری اوپر والی ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے کچھ ٹائم تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا چہرہ صاف ہو رہا ہے, لیکن اس کے بعد پھر آپ کے چہرے پہ لال رنگ کی لائنیں نمودار ہو جاتی ہیں, خون کی جو لائنیں وہ آ جاتی ہیں, بال زیادہ ہو جاتے ہیں. آج کل یہ بہت زیادہ کامن ہے لڑکیوں میں بھی خاص کر, کہ ان کے چہرے پہ بہت زیادہ بال ہونا شروع ہو گئے ہیں, جس طرح وہ لڑکوں کے ہوتے ہیں. تو اس کی بہت زیادہ ایک کامن کاز یہ بھی ہے. تو آپ کے چہرے پہ ترسری آ جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے چہرے پہ دانے بھی آ سکتے ہیں. تو آپ کو اتنا آپ کا اسکن سینسٹیو ہو جاتی ہے ان کریموں کے استعمال سے کہ آپ کچھ بھی یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سے ہلکی سی دھوپ بھی برداشت نہیں ہوتی. آپ ذرا سا باہر جاتے ہیں تو آپ کا چہرہ جلنا شروع ہو جاتا ہے اور لال ہو جاتا ہے اور سوجنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ انہی کیمیکلز, انہی جو کریموں کے اندر کیمیکل استعمال ہوتے ہیں, بیسیکلی اسی کی وجہ سے ہے. تو آپ کو رنگ کا گورا ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے, اہم نہیں ہے, صحت مند جلد ہونا زیادہ اہم ہے. تو آپ کا رنگ جیسا بھی ہے, جیسا آپ کو اللہ نے بنایا ہے وہی بہترین رنگ ہے, کیونکہ اللہ جس کو جس حال میں رکھا ہے, جس کو جس طرح بنایا ہے وہی اس کے لیے بہترین تھا, تبھی اس نے بنایا. تو آپ اپنی خوراک سے, اپنی روٹین سے, اپنی ان چیزوں سے اپنی اسکن کو بہتر بنائیں, گورا نہ بنائیں. تو اس طرح کی کریموں کو بالکل استعمال نہ کریں, کیونکہ آپ تو کچھ عرصہ استعمال کریں گے, یہ آپ کو فائدہ بھی اس ٹائم آپ کو لگ رہا ہو کہ بہت فائدہ دے رہی ہے, رنگ بھی صاف ہو رہا ہے. لیکن جب آپ ان کو چھوڑیں گے یا جب آپ ان کو لمبے عرصے کے لیے استعمال کریں گے, تو پھر جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوں گے, جو بعد میں یہ نتائج دے گا, پھر اس کو ٹھیک ہونے میں بہت لمبا عرصہ لگتا ہے. پھر اس سے پیشنٹ ڈپریشن میں پھر چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں. بالکل. اور ہمارے لوگوں کو انسٹنٹ ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں, تو انسٹنٹ ریزلٹ کی وجہ سے یہ اسکن خراب ہو جائے. میں نے باقاعدہ دیکھے ہوتے ہیں کہ ینگ ایک لڑکا ہوتا ہے اور یہ سامنے فیس جو ہوتا ہے نا, یہ چیکس بہت زیادہ ریڈ ہوا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ اثرات ہیں جو اچھا یہ بعد میں ٹھیک ہو سکتے ہیں.
بعد میں اس میں بہتری تو آ سکتی ہے لیکن 100% شیورٹی نہیں ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے. تو بہتری کے لیے بھی آپ کو ایک اپنی روزانہ کی جو روٹین ہے نا وہ اس طرح کی بنانی پڑے گی اور اس پہ آپ کو مستقل مزاجی سے کام کرنا ہوگا. پیشنٹ جو ہے وہ جلدی ہمت ہار جاتا ہے, اس کو 7 دن میں گورا بھی ہونا ہوتا ہے اور پھر جو مسئلہ آتا ہے تو اس کو 7 دن میں وہ مسئلہ بھی حل چاہیے ہوتا ہے, تو پھر ایسا پاسبل نہیں ہوتا. تو پھر آپ کو ٹائم لگتا ہے اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بالکل بھی ختم ہو جائے یا ہو سکتا ہے آپ کو اس میں کچھ بہتری آئے. لیکن پھر بھی اگر آپ کی بہتری بھی آئے گی تو آپ کو اس کو مینٹین کرنے کے لیے اپنی روٹین میں جو آپ نے روٹین بنائی ہوگی اسکن کیئر کی اس کو جاری رکھنا ہوگا. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک کیٹیگری کریمز کی تو یہ ہے کہ وہ بالکل ہی مطلب استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے اسکن کے لیے ہے بھی کہ نہیں ہے. جی. تو اس سے پہلے اپنے اسکن کو سمجھنا ضروری ہے. تو کیسے ایک عام بندہ جو ہے اپنے اسکن ٹائپ کو سمجھ سکتا ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں ڈرماٹولوجی کی زبان میں جب ہم اسکن ٹائپ پہ بات کرتے ہیں تو جو ہمیں پڑھایا یا سکھایا جاتا ہے اس میں ہم اسکن کو 6 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ ہم اسکن کو اس کے رنگ کے حساب سے اور اس پہ کتنے نشان پڑتے ہیں یا سورج کتنا افیکٹ کرتا ہے اس کے حساب سے کرتے ہیں. جیسے اسکن ٹائپ 1 ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ بہت گورے ہیں, جیسے یورپین لوگ ہو گئے, آسٹریلین لوگ ہو گئے جو بالکل گورے ہیں. پھر ہم اسکن 2 پہ آئیں گے جو کہ تھوڑا سا اسے ہلکا آئے گا. 3 اور 4 میں ہم آئیں گے جو کہ تھوڑی گندمی رنگت کی طرح جائے گا. جیسے ہم جو ایشین لوگ ہیں بیسیکلی ہم 3-4 ٹائپس میں آتے ہیں. پھر 5-6 وہ ہوں گے جیسے افریقن ہے جو کہ بالکل ڈارک اسکن ہے, بلیک کلر کے. اب جو جتنے گورا ہوگا اس پہ سورج اتنا زیادہ افیکٹ کرے گا یا برن اس پہ زیادہ ہوگا سن کا, تو ان میں اسکن کینسر کے چانسز بھی اتنے زیادہ ہوں گے. بیسیکلی تو یہ ہے کہ جو گورا رنگ ہے اس میں جو میلانن پگمنٹ پروڈیوس ہوتا ہے نا جو ہمیں رنگت کے لیے وہ کم ہوتا ہے, اور وہ میلانن پگمنٹ بیسیکلی ہمارے لیے فائدہ مند ہے, یعنی وہ ہمارے اسکن کے جلد کے کینسر سے بچاتا ہے. تو ان میں چونکہ وہ نہیں ہوتا, وہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں, فیئر کلر کے, سفید ہوتے ہیں, تو اس میں کم ہوتا ہے, تو اس لیے ان کے کینسر کے چانسز زیادہ ہیں. دوسرے میں ہم اگر اس طرح بات کریں کہ ہم 3-4 ٹائپس میں آتے ہیں, یعنی ہم میں میلانن بھی ہے اور اتنا زیادہ بھی نہیں ہے, تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہماری جو اسکن ٹائپ ہے ان دونوں دوسریوں سے بہت بہتر ہے. یا عام زبان میں لوگ کچھ اس طرح بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جب آپ کوئی اسکن کیئر کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ اس میں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی اسکن ڈرائی ہے, خشک ہے, یا نارمل ہے, یا آئلی ہے جس میں بہت زیادہ تیل سا نکلتا ہے. تو جب ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے اکارڈنگ بھی دیتے ہیں, یا جب ہم کوئی لیزر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اسکن ٹائپ لکھتے ہیں, کیونکہ جو جتنا زیادہ ہوگا فیئر کلر اس پہ پھر مسئلہ اور وہ زیادہ ہوگا. یا ڈارک کلر کی اسکن پہ لیزر وغیرہ کریں تو پھر اس پہ جو بعد میں نشان چھوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا, تو عام لوگوں کو تو یہ انفارمیشن نہیں ہوتی, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری اسکن ٹائپ کیا ہے, یا پھر ان لوگ یہ بھی زحمت نہیں کرتے کہ جو کریم وہ خرید رہے ہیں اس کو پہلے دیکھے کہ کس اسکن ٹائپ کے لیے. تو مطلب کیا کرے لوگ, بالکل کریم استعمال کرنا چھوڑ دے یا کسی ڈاکٹر سے مشورے کے بعد اس کو استعمال کریں؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیں آج کل لوگ تو یہ استعمال کریں گے میڈیا میں نا یہ ٹک ٹاک اور یہ والا جو ہے نا وہ ٹرینڈ زیادہ آ گیا ہے, تو اس میں جو انفلوئنسر جو آج کل ہیں وہ جو چیز وہ بتا رہے ہیں تو پیشنٹ وہ آنکھیں بند کر کے خرید رہے ہیں. یا کچھ پیشنٹ کی یہ بھی رائے ہے کہ میرا چہرے پہ یہ مسئلہ تھا تو میرا جو پڑوسی تھا وہ گیا تو اس کو میڈیسن یہ ملی تو میرا بھی مسئلہ تو وہی ہے. بے شک آپ دونوں کا مسئلہ سیم ہو لیکن وہ پیشنٹ اور ہے آپ اور ہیں. اب یا جو سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے وہ بھی ایک خاص ایک فارمولہ ہے, تو ہر ایک وہ فٹ نہیں آتا. تو اس لیے ہم یہ ہمیشہ جو ڈاکٹرز ہیں یا ڈرماٹولوجسٹ ہیں وہ کسٹمائز ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک پروسیجر یا کوئی ایک میڈیسن ہر بندے پہ فٹ نہیں آ سکتی. اگر ہم کسی مشینری کی بات کریں تو بھی ہم کہہ دیں کہ اس کی ایک سیٹنگ ہے تو ہم یہ اس پہ اپلائی کر دیں. اللہ نے انسان کو ہر ایک کو ڈفرینٹ بنایا, ہر ایک کے سرکمسٹانسز, اس کی اسکن کی ٹائپ, اس کی جو اپنی روٹین ہے وہ کس طرح, اس کا ماحول گھر کا ہے, سب کچھ جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی اسکن پہ بھی, بالوں پہ بھی. تو آپ ہمیشہ پہلے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں, اپنا چیک اپ کرائیں, آپ کی اسکن ٹائپ کون سی ہے, آپ کو کون سی میڈیسن آپ کی اسکن کے حساب سے ہیں یا آپ کے پرابلم کے حساب سے, پھر آپ خریدیں. اچھا, اس طرح آن لائن دیکھ کے یا کچھ اس طرح دیکھ کے یا جس پہ آفر لگی ہوئی ہے کہ یہ آج تھوڑا پہلے سے سستا مل رہا ہے تو ہم خرید لیں, تو اس طرح کی چیز آپ کے لیے بینیفٹ نہیں ہے. اچھا, یہ آپ نے بات بھی کی کہ اسٹیٹک میں لوگ خوبصورت بننے کے لیے چیزیں کرتے ہیں, تو لوگ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے اور ڈاکٹر کے پاس ایک تو جاتے نہیں ہیں, اگر کہیں کسی کے پاس جائے بھی تو ان کو وہ پرابلم کے بجائے وہ
کچھ سلوشن کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے اور اس کو آپ حل کریں, اس طریقے سے آپ حل کریں, اور لوگ وہ طریقے مارکیٹ میں موجود بھی ہیں اور وہ لوگ کر رہے ہو, اس کے کیا نقصانات ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا, پہلے تو ہم آفرز یا یہ ڈیلز دیکھتے تھے بیسیکلی ایز اے فیمیل, ہم کپڑوں میں دیکھنے کے بڑے شوقین تھے, یا جو بچوں کی ماں ہے وہ کھلونوں میں یا ان چیزوں میں سرچ کر رہی تھی, ہوتی تھیں کہ آج کل چلیں آفر لگی ہے تو ہم چلے جائیں. تب بھی ہم بیسیکلی یہ کہتے تھے کہ آپ ہر آفر پہ نہ جائیں, کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں بھی ہوگی تو پھر آپ آفر کے چکر میں وہاں پہ جائیں گی تو اپنا وقت اور پیسہ دونوں برباد کریں گی. لیکن آج کل تو یہ ڈیلز اور آفرز, یہ ہائڈرا فیشرز اور لیزرز ہر اسکن پہ بھی آج کل لگے ہیں. تو اس میں پیشنٹ کو صرف ہمارا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو اسکن ہے نا وہ آپ کی اپنی ہے, وہ کسی اور کی نہیں ہے, اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس پہ تجربہ کریں, نہ خود کریں نہ کسی اور کو کرنے دیں, کیونکہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ تو ہر انسان کے لیے اپنا آپ ہے نا. آپ کسی اور کو کیوں کہیں کہ موقع دیں کہ وہ آپ پہ تجربہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ کہ آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے, اور جو آپ کا مسئلہ ہے, فار ایگزامپل ہم لیزر کی بات کریں کہ جو لیزر آپ کے چہرے پہ بال زیادہ ہو رہے ہیں اور آپ لیزر کی ڈیل لینے جا رہی ہیں, پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ آپ کے جو چہرے پہ بال آ رہے ہیں اس کی بیسیکلی وجہ کیا ہے. اگر ہم وہ وجہ ہی نہیں جانتے اور اس کو ہی ختم نہیں کرتے تو لیزر کے آپ جتنے بھی سیشن کر لیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. اور آج کل یہ پیشنٹ کمپلین بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے سیشن لے لیے تو ہمارے بال تو الٹا زیادہ ہو رہے ہیں, یا وہیں کے وہیں ہیں, یا موٹے ہو رہے ہیں, اثر نہیں ہو رہا. تو یہ جو ڈیلز ہیں یہ اسکن پہ اپلائی نہیں ہو سکتی. اسکن پہ کیا کسی بھی ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہم اس کو نہیں لنک کر سکتے. تو جب تک آپ پراپر چیک اپ نہیں کراتے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہے کیا, ہو سکتا ہے آپ کو صرف میڈیسن کی ضرورت ہو سکتا ہے آپ کو صرف کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو, آپ کا کوئی ایسا ایشو نہ, آپ صرف اسٹریس لے رہے ہو, تو آپ کا اس سے کاؤنسلنگ سے بھی آپ کا ایشو سالو ہو سکتا ہے. تو ہم اس ڈیلز پہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا لیزر یا ہائڈرا فیشل ہمیں چاہیے بھی نہیں چاہیے. اس طرح کی ڈیلز کو اویل کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے ڈیل لگائی اور جو بندہ گھر سے جا رہا ہے وہ چاہے پیشنٹ ہے بھی نہیں, ہو سکتا ہے وہ پیشنٹ ہے ہی نہیں, اس کو ضرورت ہی نہ ہو, لیکن وہ صرف اس لیے کہ وہ تھوڑی ریزنیبل اس کو پڑ رہی ہے, سستی پڑ رہی ہے, وہ جا کے گھر سے خود ہی پلان کر کے جا رہا ہے کہ میں نے لیزر یا ہائڈرا فیشل کرانا ہے, حالانکہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے. بالکل صحیح ہے. ګرانو اوریدونکو ډاکټر صاحب مونږ سره چې پروګرام کې موجود ده او تاسو هم مونږ سره پروګرام کې ګډون کولی شئ. فیسبوک د لارې مونږ سره خپل کمنټ په سیشن کې خپل اندېښنې, خپل سوالات, خپل کوېسچنز مونږ سره شیر کولی شئ. پروګرام کې به ډاکټر صاحب مونږ سره موجود دي. لږ بریک طرف ته ځو, بریک نه پس د هغه بیا راځو, هېڅ چېرته مه ځئ, مونږ سره اوسئ. شم غنم رنگ جنے لگی پرور شرنگوار سواب شنا ببام رو رو رازا گل رو رو رازا کربرا لو گور نادانے ایک دچ میں نام رسواش لونگ نایارا ہے دچاد کست ساس چمت بدر زمار کے یخما خامی کے دیدن راوڑا غنم رنگ جنے رنگ بد تور دگر مصر غرما کے شنا ببام رو رو رازا گل رو رو رازا کربرا لو گور نادانے زیڑ مازی گر کے بدر زمال منگ نایارا دیو باسلخ پونا غنم رنگ جنے ستادرات لو جاسوسی غیرو تا کبینا ببام رو رو رازا گل رو رو رازا کربرا لو گور نادانے منگڑ پلاس پانزے پہو کے لونگ نایارا ہے پشرنگا شرنگا
ماتېږي نه هېڅکله په سالو کې حیران دي درته ښکلي د دنیا د دنیا د دنیا ښکارېږي دی اوبه په سپین تالو کې ښکارېږي دی اوبه په سپین تالو کې خواږه خواږه چې ګورې خواږه خواږه چې ګورې او صفت کوي زما مننه کوم ستا د سرو مال تیر چې په مینا کې زما مننه کوم ستا په حجاب مخ پټ کړه روزه غنم رنګې جنې د چمګاون خلک د سترګې پیژنې نه په بام رو رو رازه ګل رو رو رازه کاربره له وګورې نادانې مخ بکړم پټ زلفو جال کې لونګې نه یاره اوس وخت بدل دی چنو نکړې حجابونه غمازان سوزوما زمونږ د دواړو عزت یو دی غنم رنګې جنې پښتون وطن د ځان بن رسوا کونا په بام رو رو رازا ګل رو رو رازا کاربره له وګورې نادانې زما پښتون غیرت یاره لونګې نه یاره هر خبره دې په سر سترګو منمه غمازان سوزوما څوک دې ازار نکړي په لار کې غنم رنګې جنې زه شاکر زه خپل زړه په دې خبره خورمه په بام رو رو رازا ګل رو رو رازا کاربره له وګورې نادانې زړه مه خوره یاره شاکر زیبه لونګې نه یاره بد نظر کله څوک کولی راته شنه غمازان سوزوما یسپین مخ دې پټوه په تور نقاب ښکاره نکړې شباب شرمېږي دې له حسن نه سپوږمۍ ستوري آفتاب ښکاره نکړې شباب ګرځېږو به جانان لاس نیولې په کوڅو کې یادېږو د لیلا مجنون نه زیات په کیسو کې ګرځېږو به جانان لاس نیولې په کوڅو کې یادېږو د لیلا مجنون نه زیات په کیسو کې یادېږو د لیلا مجنون نه زیات په کیسو کې تورې وریځې راخورې شوې غنم رنګې جنې چرته ایساره دې باران نکړي شیرینې په بام رو رو رازا ګل رو رو رازا کاربره له وګورې نادانې دیدن باران کې لا مزه کړې لونګې نه یاره یو ځای چې یاره په یوه چترۍ کې انار کې وان سوزوما ښکالو د نوره هم په ورو کړه غنم رنګې جنې رقیبان لارو کې زمونږ څوکې کوینه په بام رو رو رازا ګل رو رو رازا کاربره له وګورې نادانې د رقیبانو د لاس خلاص وي لونګې نه یاره د دې په مخ کې درنه توبه کړم لاسونه رقیبان سوزوما
مخارا زینو راشا غنم رنگ جنے خوب بہانا بکور کے سکوی محبوبے پپام رو رو رازا بلے رو رو رازا کربلا لو گور نادانے بہانے نشم پول نور لونگ نیارا ہے خپخ کر جارا دی دل بدر زمار کی بان سوزوما شغلے دے دمخ ندی پکابو کے پٹے گی نہ حس کلا پسالو کے حیران دی در تخکلی دا دنیا دا دنیا دا دنیا ہو کاری گی دے او بپس پنتالو کے کاری گی دے او بپس پنتالو کے خواگ خواگ چگورے چگورے خواگ خواگ چگورے او صفت کوي زمان مننا کوم ستا مننا کوم ستا د سرو مال تیر چی پمینا کې زمان مننا کوم ستا مننا کوم ستا ویلکم بیک جی ګرانو دونکو پروګرام کې تاسو ته پر بیا هر کلی وې ما پروګرام کې مونږه په استټیک ډرمټالوجي باندې چې خبره روانه ده مونږ سره ډاکټر ذله هما طارق چې د پروګرام کې موجود ده ای سره خبره هم شوي او مزید هم چې د هغې سره خبرې به کوو پروګرام کې تاسو هم څه اندېښنې وي تاسو بالکل چې د مونږ سره پروګرام کې شیئر کولی شئ تو ڈاکٹر صاحبہ پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نا سوشل میڈیا پر کہ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں ڈفرینٹ قسم کے آفرز لوگ لگاتے ہیں آج کل تو ایک نیا آفر جو ہے نظروں سے گزرا ہے اور شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہائیڈرا فیشل بچوں کے لیے آفرز لگائے گئے ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا یہ پروسیجر بچوں کے لیے بھی ہے یا ہم تو صرف بڑوں کے لیے یہ سمجھ رہے تھے لیکن آج کل یہ سننے کو مل رہا ہے تو اب یہ اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا. جی دیکھیں نا پہلے تو یہ جو اب اس طرح کے پروسیجر تھے وہ زیادہ فیمیلز میں ٹرینڈ پایا جا رہا تھا تو آج کل جو پروسیجر ہے وہ میل فیمیل دونوں میں ہی ہے پاپولر ہائیڈرا فیشل ہو گیا یا لیزر ہیئر ریموول. لیکن یہ جو آفرز آئی ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے اتنے پیسے ہیں تو بڑے بچوں کے لیے اتنے اور ڈیل ہے اور عید ہے تو اس سے ریلیٹڈ کہ بچے بھی کرائیں. تو بچے میں بھی اکثر اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو ان میں بھی وہ بچہ بھی انہوں نے میل بٹھایا ہوتا ہے فیمیل کے بجائے. تو ہم تو اس ٹرینڈ کو ایک تو بالکل غلط کہیں گے کہ بچوں کی تو اسکن بہت حساس ہوتی ہے تو ان پہ کسی بھی قسم کا پروسیجر غیر ضروری بالکل ہی ہم ڈاکٹر یا ڈرماٹولوجسٹ اس کے حق میں نہیں ہے کہ ایک 7-8 سال کا بچہ کبھی لٹایا ہو یا کوئی 10-12 سال کا بچہ تو ان بچوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ضرورت ہے ان کو تو وہ اپنا سن بلاک یا موئسچرائزر جو کہ ایک میڈیکیٹڈ ہے یہ ایک آپ کی پراپر اسکن کیئر کا حصہ ہے جس کو آپ بچپن ہی سے رکھیں گے تو جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ اسکن کے جو بعد میں افیکٹس آ کے ہم بعد میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں ان کے آنے کے چانسز بھی کم ہوں گے. تو وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ اپنی روٹین میں رکھیں لیکن کسی بھی قسم کا پروسیجر یا کوئی بھی ہارش ایسا ٹریٹمنٹ جس میں کیمیکلز ہوں یا ہم اسکن پہ کوئی پریشر دیں یا کوئی ایسا کچھ بھی کریں جس سے اسکن کا خراب ہونے کا خدشہ ہو تو وہ بچوں کے لیے تو بالکل ریکمینڈیڈ نہیں ہے چاہے وہ عید ہو چاہے وہ آپ کو سستا پڑ رہا ہو آفر کی صورت میں کسی بھی قسم کا تو اس سے آپ بچوں کے لیے تو اسپیشلی اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. اور آفرز کو میرے خیال میں ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. بچوں کو خوبصورت ہونے کے لیے مطلب کیا ضرورت ہے بچے تو ہوتے خوبصورت ہے نا تو اور اگر ڈیزیز ہے بھی تو پراپر ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جو ہے وہ جانا چاہیے. تو یہ آفرز میرے خیال میں ان آفرز کو سن کے کہ یہ سستا ہے تو اپنے بچے کو مطلب یہ پروسیجر سے نہیں گزارنا چاہیے. یہ زیادتی ہے اپنے بچوں پر. بالکل بچوں کے ساتھ آپ ظلم نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ ایکنی پرابلم جو ہے یہ نوجوانوں کا صرف مسئلہ ہے یا یہ بوڑھوں میں بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو ایکنی ہے اس کو ویسے تو ہم جوانی کے دانے لوکل عام زبان میں بولتے ہیں. یہ بے شک جب آپ تھوڑی ایج آپ کی 12-13 سال ہو رہی ہوتی ہے ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں ہم جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہوتے ہیں تو تب زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ 100% صرف یہ نوجوان نسل میں پایا جاتا ہے بڑی ایج میں نہیں. بڑی ایج میں بھی پایا جا سکتا ہے لیکن اس کا چانس کیونکہ کم ہوتا ہے تو ینگ میں پھر زیادہ پایا جاتا ہے. اچھا اور اس کے لیے مطلب آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ مطلب لوگوں کو کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے یا مطلب
کسی کا مشورہ مان کے کوئی کریم لے کے اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بالکل یہ آج کل لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں, اور یہ لنکڈ ہے جو ہم نے ابھی بات کی ہے سوشل میڈیا والی, تو یہ میرے خیال میں اس سے لنکڈ ہے. آپ کو ایک اپنے پراپر جو آپ کا قریبی جو بھی ڈرماٹولوجسٹ ہے اس کے پاس جانا چاہیے. اب دیکھیں, ایک تو جب آپ جس کے پاس جا رہے ہیں کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ اور نہیں تو کم از کم MBBS کی ڈگری اس کے پاس ہو, وہ ڈاکٹر ہو. ہر وہ بندہ جو 2-3 دن کا کوئی بھی آج کل کورس کر کے کسی کا دیکھ کے آ کے کہہ رہا ہے میں ایستھیٹک فزیشین ہوں, تو وہ ڈاکٹر نہیں ہے. اسپیشلسٹ ڈرماٹولوجسٹ کے لیے تو آپ کے پاس ڈرماٹولوجی کی اسپیشل ڈگری چاہیے جو کہ MBBS کے بعد ہوتی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ MBBS کا ہونا ڈاکٹر ہونا لازم ہے. یعنی آپ جو اپنے ساتھ ڈاکٹر لگا رہے ہیں کہ وہ واقعی ڈاکٹر ہے, تو پھر آپ اس کے پاس جائیں, کیونکہ آپ کے لیے آپ کی اسکن, آپ کا ٹائم, آپ کا پیسہ سب سے پہلے اہم ہے. تو اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو صحیح جگہ استعمال کریں. اور وہاں پہ ہم جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کی پراپر ہسٹری لیتے ہیں. دیکھیں اس کے دانے ہو رہے ہیں تو اس کی بیسیکلی کوئی کاز ہوگی, ہو سکتا ہے اس کی روٹین میں ایسا ہو سکتا ہے وہ فاسٹ فوڈ زیادہ کھا رہا ہو, آئلی چیزیں زیادہ کھاتا ہو, یا کوئی بریانی یا کوئی اس طرح کی چیزیں کھاتا ہو جس میں مثالیں زیادہ ہوں, کوئی نہ کوئی ایسی ریزن ہوگی. یا کبھی کبھی یہ فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے, یعنی آپ کے بہن بھائی, آپ کی مدر, ان میں بھی پایا جاتا ہے, تو پھر آپ میں بھی چانس زیادہ ہوتا ہے. تو جو یا ہارمون کوئی ایشو ہو سکتا ہے. تو اگر تو کوئی آپ کے اس طرح کا ایشو ہے پراپر ہسٹری کے بعد, پھر آپ کو آپ کا جو ڈرماٹولوجسٹ ہے آپ کو میڈیسن دے گا. تو کسی اور کی میڈیسن کی, اگر اس کو یہ میڈیسن دی گئی ہے اور آپ وہ یوز کریں, یا کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی بتا رہا ہے یا کسی اور نے آپ کو بتایا, تو اس کو ہرگز استعمال نہ کریں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی اسکن کے اکارڈنگ یا آپ کی پرابلم کے اکارڈنگ نہ ہو, اور اس سے آپ کو الٹا ریئیکشن ہو, تو آپ کی اسکن خراب ہو سکتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں, پراپر ہسٹری دیں, اور پھر اس کے اکارڈنگ اپنا ٹریٹمنٹ کریں. اچھا, سوشل میڈیا پہ تو لوگ بزنس کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ سوشل میڈیا سے بھی پہلے گھروں میں جو لوگ گھریلو ٹوٹکے جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں, تو یہ اسپیسیفکلی یہ میں ایکنی کی بات کر رہا ہوں اور ادر جو پرابلمس ہے اسکن کے, تو اس کے لیے یہ گھریلو ٹوٹکے کتنے بینیفیشیل ہے, کتنے مفید ہے؟ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. دیکھیں گھریلو ٹوٹکے میں ہم اگر گھر کی چیزوں میں دیکھیں تو جس لوگ شہد کا اکثر استعمال کرتے ہیں اسکن پہ, لیموں کا استعمال کرتے ہیں, یا بالوں کے لیے اور چہرے کے لیے دہی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, چاولوں کا پانی ہو گیا, یا آٹا یا بیسن کا آٹا, ان کا سب کا استعمال کرتے ہیں. تو بہت زیادہ تو کسی بھی چیز کا استعمال کریں تو وہ نقصان دہ ہے. تو یہ بھی ہر پیشنٹ کے اکارڈنگ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. کسی کو ہو سکتا ہے اس سے رزلٹ مل بھی رہا ہو, لیکن کچھ لوگوں کو یہ الرجک کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس بھی کر سکتا ہے, یعنی ہم نے اسی کو لگایا اور اسی سے ہمیں ریئیکشن آ جائے. تو ہر ایک کی اسکن ڈفرینٹ ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ گھریلو ٹوٹکوں میں یہ جو چیزیں اپنی اسکن پہ یا بالوں پہ لگا رہے ہیں, اس سے بہتر ہے آپ ان کو اپنے کھانے میں استعمال کریں. کھانے والی چیز آپ کے پورے باڈی میں جائے گی تو آف کورس وہ آپ کے بالوں اور ناخنوں پہ, اسکن پہ بھی اثر ضرور کرے گی, لیکن آپ کو ایسا اس طرح الرجی نہیں کرے گی. تو بہتر یہ ہے کہ جو ہیلدی لائف سٹائل ہے, یہ جو گھر کی چیزیں ہیں, یہ جو دیسی چیزیں ہیں, ان کو آپ اپنی خوراک میں شامل کریں لگانے کے بجائے, تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹریس کا جو ہے جلد پہ اثرات ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو آپ نے بات کی ایکنی کی, تو یہ ایج جو ہے میٹر کرتا ہے, یا ڈفرینٹ ادر قسم کے جینیٹیکل پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اسٹریس, آج کل لوگ اسٹریس بڑھا لے رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی اسٹوڈنٹس. تو یہ اسٹریس کے اثرات ہو سکتے ہیں جلد پر؟ جی, آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں جو اسٹریس ہے نا, بیسیکلی اگر تو وہ کسی بیماری کی کاز ہو نہ ہو, جب کوئی آپ کو بیماری ہو جاتی ہے, یہ صرف آپ دانوں کی بات لیں کہ آپ کے چہرے پہ دانے ہو گئے ہیں, پھر جب آپ اسے اسٹریس لیتے ہیں تو ہمارے باڈی جس طرح کا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یا محسوس کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا برین یا ہمارا باڈی اسی کے اکارڈنگ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جب ہم اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں, پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے جسم میں ہارمون کورٹیسول ریلیز ہوتا ہے. وہ ہارمون کیا کرتا ہے, وہ اسٹریس ہارمون ہے. اب اس کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ ہو گیا, ہمارا برین ایسا سوچنا شروع ہو جاتا ہے, دماغ, تو اس کے اکارڈنگ وہ سارا کام بھی ویسا ہی کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہارمون پھر ہماری جو ہے پری میچور ایجنگ ہو گئی, چہرے پہ دانے زیادہ کرنے کا باعث, اسکن کی الاسٹیسٹی کم کرنے کا باعث, رنکلز پھر ٹائم سے پہلے آپ کو آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسٹریس کا رول ہے اسکن میں, اور بہت زیادہ رول ہے. تو اگر آپ کو کوئی ایشو ہوا بھی تو آپ ڈرماٹولوجسٹ جا کے ٹریٹ کروائیں. بار بار اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھنے سے گریز کریں. جتنا زیادہ آپ دیکھتے ہیں اور جتنا زیادہ سوچتے ہیں, پھر وہ پرابلم اتنا زیادہ بڑھتا ہے. بالکل. اور جیسے کہ ہم نے پروگرام میں پہلے بھی بات کی کہ جو وائٹننگ کریمز ہے, یہ آپ نے بغیر کسی جو ڈرمیٹولوجسٹ ہے وہ اگر پرسکرائب نہیں کرتا آپ کو, تو آپ نے یوز نہیں کرنا اپنی طرف سے. تو اس کے بارے میں اور بتائیں کہ جو لوگ جو ہے
مختلف قسم کے جو بچوں کے کریمز یا لوشنز وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس سے ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتے, لیکن پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ کریم اگر میں نے یوز کر لیا تو اسکن کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے لوگ یہ جو بچوں کے کریمز یا لوشنز ہیں وہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سچ ہے کہ اگر یہ کریم یا یہ لوشن اس کے مضر اثرات نہیں, فائدہ اگر آپ کو یہ نہیں دے رہا تو یہ مضر اثرات بھی اس کے نہیں ہے, یا آپ کی اسکن کو یہ خراب نہیں کرے گا, تو اس پر آپ کیا کہیں گی, یہ واقعی لگانا چاہیے؟ دیکھیں, جو یہ بچوں کے آپ کریمز یا لوشن یا شیمپوز کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ جو بڑوں کے جو ہیں اس کی نسبت کیمیکلز کم ہوتے ہیں بچوں کے حساب سے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کیمیکل فری ہوتا ہے, کیمیکل ہوتے ضرور ہیں لیکن وہ کم ہوتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جب تک ڈاکٹر کو کنسلٹ نہ کریں, ڈاکٹر آپ کو میڈیسن پرسکرائب نہ کرے, تو آپ ایسی چیزیں استعمال نہ کریں, چاہے وہ بچوں کے لوشن اور شیمپوز کیوں نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کو اس ٹائم سوٹ نہ کر رہی ہو, تو جب آپ دوبارہ فالو اپ پہ جائیں تو ڈاکٹر آپ کی میڈیسن چینج کرے. اس سے بچنے کے لیے آپ یہ مت کریں کہ ہم نے ایک ہی مہینہ دوائی لی یا ہم نے ہفتہ لی اور ہمیں فائدہ نہیں ہوا اور آپ نے دوبارہ ایک ڈاکٹر چینج کیا اور دوبارہ ایک ڈاکٹر چینج کیا. تو آپ ایک ڈاکٹر کے ساتھ کم از کم کچھ وزٹ ضرور کریں, کچھ فالو اپس کریں, کچھ منتھ ٹریٹمنٹ لیں, کیونکہ بہت سی ایسی اسکن کی ڈیزیزز ہیں, صرف ایکنی ہی کو لے لیں تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ 6 سے 8 مہینے چل سکتا ہے, اور یا بہت سی ایسی اسکن کی ڈیزیز ہوتی ہیں جو کہ لائف لانگ ہوتی ہیں, جن کا ٹریٹمنٹ چلتا رہتا ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے یہ انفلوئنسر سے سنا کہ ہم نے گئے, ہم نے ایک ہی وزٹ کیا, یا یہ چیز ہم نے ایک ہی بار یوز کی تو ہمیں 100% رزلٹ مل گیا, تو ایسا ممکن نہیں ہے. ریئلٹی میں ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. تو آپ اپنے ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کریں, آپ جس کے پاس گئے ہیں وہ کوالیفائڈ ہو, جب آپ کوالیفائڈ کے پاس گئے ہیں تو پھر آپ اس کی بات پہ ٹرسٹ کریں, جیسا آپ کو وہ گائیڈ کرے آپ کریں, اور آپ ایک ہی ڈاکٹر سے فالو اپس لیں. بار بار ڈاکٹرس بدلنے سے, میڈیسن بدلنے سے یا سوشل میڈیا پہ دیکھ کے میڈیسن کو یوز کرنے سے اجتناب کریں. اچھا, ویسے اس پر تو ہماری بات ہو چکی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اور اسپیسیفکلی اس پہ بات کریں کہ جب لوگوں کو اسکن ڈیزیز ہو جاتا ہے مختلف قسم کے ٹریٹمنٹس کر کے, تو وہ پھر ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس آ جاتے ہیں. تو اب لوگوں کو بالکل کلیئرلی یہ بتائیں کہ اگر آپ نے خوبصورت ہونا ہے, آپ کو مطلب یہ خواہش ہے کہ آپ خوبصورت بن جائے, آپ کا اسکن گورا جو ہے آپ چاہتے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے پھر بھی آپ ایک جو ہے سرٹیفائڈ اور ایک پروفیشنل ڈرمیٹولوجسٹ جو کہ ایستھیٹک ڈرمیٹولوجسٹ ہیں اس کے پاس آپ کو جانا چاہیے. تو اس ایریا کو آپ ایڈریس کریں کائنڈلی. جی, ہم یہاں پہ میرا اور آپ کا, ہم سب کا مقصد ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی علم دیا ہے تو ہم دوسرے تک پہنچائیں. تو ہمارا یہ ویسے اخلاق کی بھی فرض ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی کہ ہم اپنے جو بھی جتنے بھی ارد گرد لوگ ہیں جتنا ان کو گائیڈ کر سکیں اتنا کریں. تو ہمارے جتنے بھی فالوورز یا ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو ہماری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر ہے. پھر آپ جب اس کے پاس جائیں تو بھی آپ کو یہ نہیں ہے کہ لازمی آپ کو جاتے ہی اسٹریچر پہ کوئی لٹا دے اور آپ کو کہیں کہ ہم نے آپ کا پروسیجر ہی کرنا ہے. تو آپ اس طرح بالکل بھی مت کریں, اپنا پروسیجر مت کروائیں جب تک آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ میں وہ پروسیجر شامل نہیں ہے. تو بغیر کسی وجہ کے کوئی ہائڈرا فیشل, کوئی لیزر یا کوئی وائٹننگ ڈرپس یا کسی طرح کے ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو کوئی آپ کو پرابلم ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ پلان میں وہ چیز شامل ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کے مشورے سے وہ ضرور کریں. لیکن اس طرح کی کوئی بھی ڈیلز, کوئی آفرز جو کہ آپ کو اس طرح ہے لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے لیے سستی ہے, تو آپ اس سے جا کے اویل مت کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو مہنگا روئے ایک بار اور سستا روئے بار بار. آپ سستے کے چکر میں جائیں گے, آپ اپنی اسکن خراب کریں گے, پھر آپ کو بعد میں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ہم نے اپنا ٹائم اور اب اس آفر کے چکر میں اپنی اسکن خراب کر دی ہے, اور جس کے پاس ہم گئے تھے وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے. پھر آپ ایک ڈرمیٹولوجسٹ ڈھونڈیں گے, پھر اس کے پاس جائیں گے, تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ہر جو بیماری ہے جب ہم اس کو ٹائم پہ ٹریٹ نہیں کرتے تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. آپ انہی دانوں کو ہی لے لیں, اگر آپ ان کا وقتی ٹائملی ٹریٹمنٹ وقت پہ نہیں کرتے تو بعد میں یہی دانے بہت بڑے بڑے کھڈے چھوڑ دیتے ہیں آپ کے چہرے پہ, یا نشان چھوڑ دیتا ہے. پھر ان کھڈوں کو ٹریٹ کرنا اور زیادہ مشکل ہے بجائے دانوں کے. تو جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں اور اس کو ٹائملی ٹریٹ کریں, نہ کہ اس کے لیے ایک پروسیجرز اور آفرز کو اویل کریں اور بعد میں پھر آپ اس کو اس پہ نقصان ہو اور آپ پچھتا رہے ہوں.
اچھا ڈاکٹر صاحبہ ویری نائس, آپ نے تفصیل سے ایک میسیج دے دیا ہے ہمارے لسنرس کو اور ویورس کو. آپ کے پاس جو ہے اب اس پروگرام کے بعد لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس آئے گی کہ آپ نے جو ہے اگر خوبصورت ہونا ہے یا آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ نے ایک سرٹیفائڈ اور ایک پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو لوگ تو آپ کے پاس آئیں گے ہی, لیکن اس پروگرام کے توسط سے, اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ لوگوں کو یہ بتائے اور ہمیں یہ بتائے کہ کیا ایک پراپر, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ڈائٹ پلان ہونا چاہیے, تو کیا ایک پلان ہونا چاہیے اور اس پر مطلب ہم تاکہ عمل کریں اور اس کے بعد جو ہے ہمارے اسکن میں یہ پرابلمز نہ آئے اور ہمیں ان لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ویسے آپ کے پاس تو لوگ آئیں گے, لیکن جو مارکیٹ میں ہے جنہوں نے صرف ڈپلوماز کیے ہیں یا کچھ شارٹ کورسز کیے اور کلینکس کھولیں, تو ان سے ہم کیسے بچیں؟ ایک پلان آپ ہمارے ویورز کو اور ہمارے لسنرز کو بتائیں. جی دیکھیں نا, جہاں پر ڈائٹ کی بات ہے تو ڈائٹ پلان کا ایک اچھا ہونا صرف اسکن کے لیے نہیں, باقی ہماری ساری ڈیزیز ہے جس میں اسپیشلی شوگر یا جو بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں یا ہارٹ کے جتنے ایشوز آ رہے ہیں. آج کل ینگ میں بھی ہارٹ اٹیک بڑا کامن ہو گیا ہے اور ہر دوسرے سے تیسرے بندے کو شوگر کی بیماری ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے پراپر ڈائٹ پلان کا ہونا اور جو فاسٹ فوڈ ہے ان کا کٹ ہونا, اور جو میٹھی اشیاء یا بیکری کی اشیاء یا بسکٹس ہیں یا جو بچے بالکل زیادہ ٹافیز یا چاکلیٹ شروع سے کھاتے ہیں, تو ان سب کو کٹ کرنا تو لازمی ہے. اس سے آپ کی اسکن بھی بہتر رہے گی اور آپ کا جو باقی مسئلے ہیں وہ بھی کم ہوتے رہیں گے, اور ان چیزوں کو کم کرنے سے بچوں میں جو دانتوں کے مسائل ہیں وہ بھی کم ہوں گے. یہ تو ہماری ایک ڈائٹ کی بات ہے کہ ہم نے ہیلدی لائف سٹائل اپنانا ہے, اپنے واک میں ڈیلی شامل رکھیں, اسموکنگ سے یا جو آپ اسٹریس ہے اس سے بچیں, اپنی نیند 8 گھنٹے لازمی لیں, اور سب سے زیادہ اسکن کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. 6 سے 8 گلاس دن کے آپ لازمی پئیں, چاہے وہ گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو. اور جو بھی موسمی فروٹ آتا ہے, جیسے آج کل تربوز ہے, اس طرح کا سیزن ہے, ویسے پہلے مالٹا بڑا چل رہا تھا, تو اس طرح یہ بھی بہت اچھے ہیں. وائٹامن سی مالٹے میں پایا جاتا ہے, تربوز سے آپ کی ہائیڈریشن بہت اچھی ہوتی ہے, تو یہ چیزیں اسکن کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی اسکن کیئر میں روٹین میں شامل کریں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال, اچھا سا موئسچرائزر اور سن بلاک, یہ آپ کی روٹین میں ہونا چاہیے. اس طرح جو اب بعد میں جو ہمیں مسئلے ہوتے ہیں, اگر ہم بچپن سے یہ روٹین اپنائیں گے تو بعد میں جو مسئلے ہوتے ہیں وہ 50% تو کم ہو ہی جائیں گے. اور جو سن بلاک ہے وہ تو بچوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ بچوں کے لیے پروسیجر نہ کرائیں, لیکن 6 مہینے سے اوپر جتنے بھی بچے ہیں, 6 مہینے سے پہلے ان کو سن بلاک نہ لگائیں, 6 مہینے کے بعد ان کو سن بلاک یوز کرائیں, اور روزانہ کم از کم 3 سے 4 بار لگائیں ہر 2-3 گھنٹے بعد. اس طرح بہت سے جو ٹائم سے ہمیں پہلے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں سورج کی وجہ سے. یہ سورج ہی ہے جو ہمارے اسکن کے کینسر کا باعث بنتا ہے, ہمارے اسکن پہ نشان جس کی وجہ سے آتے ہیں, یا ہمارے جو اسکن ہے وہ بالکل ڈل سی ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا رنکلز آتے ہیں. تو ان سب سے ہمیں کافی حد تک ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, پروگرام میں آئی اور آپ نے جو ہے ہمارے ویورز کو اور ہمارے لسنرز کو انفارمیشن بھی دی اور ان کو اویئر بھی کیا. تھینک یو سو مچ. جی گردن کو پروگرام کی منگا سرا ڈاکٹر ذل ہما طارق موجود وا ایستھیٹک ڈرماٹولوجسٹ خبریں وکړې تفصیل سره. مقصد صرف اور صرف دا و چې د دې فیلډ حوالې سره تاسو ته پته ولګي, ځکه داسې ډېر خلک دي چې هغوی پوه نه دي د خلکو په خبرو کې راشي, مختلف آفرز کې چې هغه راشي او بیا دغه ځایونو ته ځي کوم چې سرټیفاید خلک نه دي, بلکې ښکلې خرچې په کلینیک باندې کړی دا او شیشې میشې لګولي دي, تاسو هم د متاثره شئ چې دا خو څه ډېر قابل سړی دی. نو چې کله تاسو ورشئ نو آفر خو راته میلاو شي, پروسیجر هم ستاسو وشي, خو څه وخت پس چې دونه هغه بیا تاسو ته د هغې اندازه وشي تاسو پې بیا ښه پیمانه یې. ډاکټره صاحبه چې د نو مونږ سره پروګرام کې موجود وه, تاسو د هغې خبرې واورېدې. دغسې سپیشل ډاکټرز چې هغې ډیګري کړې ده باقاعده او هغې ډیل کوي دې مسلو سره او هغې سپیشلایز خلک دی, نو تاسو کایندلی چې د سکن حوالې سره که څه مسله وي, څه پرابلم وي, څه ډیزیز وي, یا که تاسو ځان ښکلي کول غواړئ یا چې د نو مزید چې دونه ځان سپینول غواړئ, نو تاسو داسې قسم ډاکټرز ته چې نتلی شئ, نو ستاسو صحت هم بچ دی, ستاسو پیسې هم بچ دي, ستاسو مستقبل هم چې دونه بچ دی. خپل قربان مسین له عزت ورکړي په دې دعا سره چې کوم ځای مو سې ښه د باد او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.